آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے محترم حضرات؟ آخرت کا عذاب جو ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ وہ بندے کے معاملے میں بڑا ہی سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں اپنے بندے کو آگ میں ڈالوں، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو لپیٹ کر سمیٹ کر چلنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ دیکھا دیکھی اپنے آپ کو بربادی کی اتھاہ گہرائیوں میں نہیں گرانا چاہیے۔ آج کا دور فتنے کا دور ہے، جا بجا فتنے نظر آتے ہیں، ان فتنوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ یہ بھی سنت ہے، اتنی پیاری سنت اللہ کی، کہ جو بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، بدی کی طرف جانے کا پروگرام بناتا ہے، لیکن اللہ سے ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے کہ میرا رب، اللہ فرماتے ہیں اے فرشتو، جو لوگ مجھ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی نیکی دیتے ہیں، ان کے بھی اعمال نامے میں لکھے۔ اسی طرح محترم حضرات، اللہ کی بندے کے ساتھ محبت، اندازہ کریں آپ کہ جو بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی وجہ سے نیکی نہیں ہو پاتی، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی نیکی کا ثواب دے دیتا ہے۔ محترم حضرات، ایک بندہ سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں، میں یہ فلاں کام کروں گا جو اللہ کے ہاں بڑا اچھا ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کی وجہ سے ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو انسان جو ہے یہ خود اپنی بدقسمتی کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر بندے کو پذیرائی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بات بھی نہیں ہے کہ تم پکار کر چلے جاتے ہو، بعد میں میری خبر نہیں لیتے۔ جب بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا چاہتا ہے، وہ اللہ سے کیا چاہتا ہے۔ جس طرح کا وہ گمان کرے گا، اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق انسان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔